سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور میراث باغات ملے تھے، اور بطور میراث کچھ بھی نہ ملا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے رسول اللہ کی میراث کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور جناب سیدہ خاتون جنت کو کچھ بھی نہ دیا تھا، ان کا یہ جو ایک بہتان ہے انہی کی کتابوں سے اور امام رضا کی زبانی ہم دھو دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کو بطور میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باغات ملے تھے، یہ مال ملا تھا، بطور میراث ملا تھا، اور بطور میراث انہوں نے آگے اس کو ٹرانسفر کیا ہے۔ اب ان کے اوپر ان کی کتاب، ان کے امام کا فرمان جو ہے حجت ہے۔ اب یہ اس کا جواب دیں، الزامی جوابات بخاری کی طرف نہ بھاگیں، بلکہ اپنی کتاب کا، اپنے امام کی بات کا پہلے جواب دیں، اس کو سچ مانیں، یا اس کو اگر سچ نہیں کہنا، امام رضا کے فرمان کو جھٹلانا ہے، تکذیب کرنی ہے تو واضح الفاظ میں کرو، بعد میں بخاری کی طرف دوڑنا، بعد میں شیخین ابو بکر عمر صحابہ کے اوپر جو تم نے تہمتیں لگانی ہے اس کی طرف بعد میں آنا۔ اہل سنت کا مقدمہ کیا ہے، بخاری میں کیا ہے، کتب حدیث روایات میں کیا ہے، اہل سنت کے ہاں اہل سنت کا مقدمہ الگ ہے۔ تمہارے ہاں کیا مقدمہ ہے، تمہاری روایات کیا ہیں، سنیے کلینی کیا نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عن ابی الحسن الثانی علیہ السلام قال سألت عن الحیتان السبعة التي كانت میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ علیہ السلام۔ امام رضا فرماتے ہیں ان کے متعلق ان سے سوال کیا گیا 7 باغات کے متعلق جو جناب زہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بطور میراث ملے تھے، اور یہ ترجمہ بھی ان کا ہے، یہ ان کی جو کتاب ہے بہار الانوار، ان کا اردو ترجمہ جو ہے، اور سیدہ خاتون جنت کے حالات جو مجلسی نے نقل کیے ہیں اس کا اردو ترجمہ جلد نمبر 3، اور اس کے آخری صفحے پر یہ 2 روایات جو ہم پیش کرنے لگے ان کا ترجمہ بھی ہم پیش کر دیں گے، اسکین آپ کو دکھائیں گے۔ یہ باغات جناب سیدہ زہرا کو بطور میراث رسول اللہ کی جانب سے ملے تھے، اس کو کلینی نے نقل کیا ہے، اور اس کا جو باب ہے اصول کافی کتاب الوصایا، باب صدقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فاطمہ والائمہ۔ اور اب اس کی دوسری روایت، اور یہ روایات جو ہیں کئی اسانید کے ساتھ ان کی کتب کے اندر جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ اب بالخصوص یہ باب آپ پڑھ لیں۔ آگے ایک اور ہے کہ حضرت امام باقر سے جو ہے سوال کیا گیا 7 باغات کے متعلق، تو انہوں نے ایک صندوق کھولی اور اس میں سے جو ہے انہوں نے جناب سیدہ خاتون جنت کی ایک وصیت دکھائی، اور اس میں کیا لکھا تھا اور کیا تھا سنیے۔ کہتے ہیں، لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصت به فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوصت بحوائطها السبعة العواف والضلال والبرقة والمیسب والحسنى والصافیہ ومال ام ابراہیم۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت لکھی تھی کہ یہ جو 7 باغات ہیں جو ان کو رسول اللہ کی جانب سے بطور میراث ملے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ 7 باغات جو ہیں یہ حضرت علی کی طرف آئیں گے، اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو، اور حضرت حسن کے بعد حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسین کے بعد ان کے ہر بیٹا جو بڑا بیٹا ہے اس کو ملیں گے، یعنی جو ان کے ہاں امامت کی ترتیب ہے، یعنی چھوٹوں کو نہیں ملیں گی یہ میراث۔ ان کے ہاں جو میراث تقسیم ہو رہی ہے، جو انہوں نے جو کچھ یہ بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، لکھتے ہیں اور ائمہ کے ساتھ ڈالتے ہیں، دیکھیں کیا ہے۔ کہتے ہیں بڑے بیٹے کو ملے گا، اور بڑے بیٹے کا کہہ کے امامت کا بھی بڑے بیٹے کا کہہ کے اپنی روایات میں، ان کی روایات میں جو آ رہا ہے، پھر انہوں نے چھوٹے کو دے دیا۔ دیکھیں حضرت امام جعفر کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو امامت نہیں ملی، ان کے بعد جو بڑا بیٹا تھا حضرت عبداللہ تھا اس کو بھی نہیں ملی، اور یہ میراث جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو مل گئی۔ اسی طرح حضرت امام نکی کا جو بڑا بیٹا ہے امام جعفر، اس کو جو ہے میراث نہیں ملی، یہ نہ میراث ملی ہے نہ ان کو امامت ملی ہے، حالانکہ وہ حضرت امام نکی کا بڑا بیٹا تھا امام جعفر، لیکن حسن عسکری کو مل گیا۔ اور حسن عسکری کے بعد جو حسن عسکری کی جو میراث تھی، جو مال تھا، جو ترکہ تھا، وہ جناب والا ان کے بیٹے کو، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا تھا بقول ان کے جو تھا، ان کو بھی نہیں ملی۔ پھر ان کی والدہ نے اور امام جعفر بن نکی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، جو اصول کافی کے اندر یہ باتیں درج ہے۔ تو یہ مال جو ہے دوسروں کو مل گیا، یا اہل بیت کے دوسرے لوگوں نے لے لیا، ایک سے دوسرے نے لے لیا، تو اس کے اوپر یہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، یہ بڑھ چڑھ کے آتے ہیں شیخین کی طرف، ذرا ادھر بھی فتویٰ لگائیے۔ اب جو امام باقر نے، امام رضا نے جو فرمایا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے 7 باغ تھے، وہ 7 باغات جو بطور میراث ٹرانسفر ہوئے ہیں آگے اہل بیت کو، بنو فاطمہ کو، بتائیے یہ انہوں نے کہاں سے لیے تھے؟ اب تم بخاری کی طرف دوڑتے ہو، الزامی جواب کی طرف دوڑتے ہو۔ اہل سنت کا ایک مقدمہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں فدق کے متعلق، باقی جو میراث ہے نبی علیہ السلام کی، اس کے متعلق کیا اہل سنت کا موقف ہے، لیکن اس کی طرف نہ جاؤ، تم اپنا پہلے موقف بیان کرو کہ تمہاری کتابیں، روایات، احادیث، ائمہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو ائمہ نے کیا سچ کہا ہے تو یہ مانو، پھر الزام نہ لگاؤ شیخین پر
کہ انہوں نے مال نہیں دیا تھا، یہ جو فاطمہ زہرا پاک کے پاس مال تھا اور انہوں نے اپنی اولاد کو ٹرانسفر کیا ہے، تو یہ انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ تو یہ مان لو کہ ان کو میراث ملی تھی بقول تمہارے ائمہ کے، تمہاری کتابوں کے، اور تم اب صحابہ کے اوپر الزام لگانے کے تم جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہو۔ اب ان روایات کے تم علمی جواب دو، آ جاتے ہیں گالم گلوچ کرنے کے لیے، لان تان کرنے کے لیے اور اپنی کتابوں کو ٹھکرانے کے لیے۔ اگر تمہیں ذرا برابر بھی علم کی رمق ہے نا تو علمی جواب دو، وگرنہ چرسیو چرس پی کے مر جاؤ تسی کہ یہ تھوڑے کول جواب نہیں ہے۔ کہو کہ امام رضا نے معاذ اللہ، کیا امام رضا نے یہ سچی بات نہیں کی ہے کہ امام رضا نے کہا کہ بطور میراث رسول اللہ سے فاطمہ زہرا کو یہ باغات ملے ہیں؟